السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو انجوائے بھی کریں گے۔ معذرت کے ساتھ ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی ہوں ریگولرلی، موبائل ساتھ نہیں دیتا اور بہت زیادہ بڑی ایپیسوڈس بنانے کی وجہ سے موبائل میں اسپیس بھی بہت ایشو ہو رہی ہے۔ تو آج اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہوئی تو میں اس کو 30 منٹس میں کر کے 2 پارٹس میں لگاؤں گی۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک بڑی ایپیسوڈ کے بجائے میں 2 چھوٹی ایپیسوڈز بنا کے لگاؤں تاکہ آرام سے موبائل میں سیو بھی ہو جائے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو جائے۔ اور میرا دوسرا چینل ہے ناولزولوجی کے نام سے، تو آپ نے وہ بھی ضرور سرچ کرنا ہے۔ وہاں پہ مورل اسٹوریز اور بہت چھوٹی شارٹ اسٹوریز وہاں پر لگتی ہیں۔ 30 منٹس سے لے کے 50 منٹس کی وہ ایک مکمل اسٹوری ہوتی ہے، تو وہ ضرور آپ لوگ چینل کو وزٹ کیجیے گا۔ اور وہ کیونکہ وائس ڈب ہوتی ہیں تو انڈین فالوورز بھی اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔ میری ویب سائٹ بھی ہے novelistan.pk کے نام سے، وہاں پہ آپ کو PDF ناولز مل جائیں گے، تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اب اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ۔ جلدی سے لیکن پہلے جا کر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ریویوز لازمی دیا کریں، چاہے اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو، آنیسٹ ریویو دیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ روزن زندہ سیزن 2 ایپیسوڈ 10۔ رائٹر ہیں اس کی ملائکہ رفیع۔ جنرل مینیجر وولف افسوسناک اظہار کے ساتھ دفتر سے باہر آیا۔ اسے لگا تھا کہ SA کارپوریشن کی پوزیشن شہزام سوری کی حمایت کے بعد آسمان کو چھو لے گی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ کمپنی کا ماحول صبح سے مایوسی سے بھرا رہا، یہاں تک کہ استقبالیہ ڈیسک پر بیٹھے ملازمین بھی اس سے مبرہ نہیں تھے۔ جب دوپہر کے قریب 12 بجے تھے تو ایک خوبصورت وجیہہ شخص انٹرنس سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پہلی نظر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اعلیٰ اور معزز مشہور شخصیت آ گئی ہو، مگر قریب سے دیکھنے پر اس کی پرفیکٹ اور نفیس شکل نے استقبالیہ پر موجود ملازمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جسے آسٹریلیا کی خواتین ٹیلی ویژن پر بے شمار بار دیکھ کر دیوانی ہو چکی تھی۔ سر، شہزام سر، او گاڈ، شہزام سوری سر نے یہ چپڑی ہوئی پٹیاں کیوں رکھ لی ہیں؟ لیکن وہ ایسے بھی بہت شاندار لگ رہے ہیں۔ شہزام سوری سر یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ ہماری صدر سے طلاق لینے آئے ہیں؟ او میرے خدا نہیں، جتنے لوگ اتنی باتیں۔ شہزام سر آپ، ایک خاتون استقبالیہ ملازم نے محتاط انداز میں ان سے پوچھا۔ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے وہ لنچ باکس ہلایا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں اپنی بیوی کو کھانا دینے آیا ہوں۔ خاتون استقبالیہ ملازم پتھرائی ہوئی رہ گئی۔ کیا وہ طلاق نہیں لے رہے تھے؟ تو پھر شہزام سوری سر خود کھانا دینے کیوں آ گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ شان نے اپنی شاندار بھویں اٹھائیں۔ خاتون استقبالیہ ملازم تقریباً ان کے حسن سے چکا چوندھ ہو گئیں اور وہ ان پر فدا ہونے کے قریب تھیں۔ اس وقت وہ کینٹین میں کھانے گئی ہوں گی۔ شہزام بے فکری سے کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ یہ SA کارپوریشن کا اس کا پہلا دورہ تھا۔ کینٹین کی سپروائزر نے باہر نکل کر کہا، ہماری کینٹین کا کھانا یقیناً اس کھانے جیسا مزیدار نہیں ہوگا جو شہزام سوری سر نے بنایا ہے۔ صدر صبرین، آپ کو ان کی محنت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ اس کے ملازمین تھے یا شہزام کے؟ چلو، شہزام نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر کان میں سرگوشی کی، تم نہیں چاہو گے کہ سب کے سامنے مجھ سے جھگڑا کرو، ٹھیک ہے؟ صبرین حیرت زدہ تھی، اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور اسے شہزام کو اوپر اپنے دفتر لے جانا پڑا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اس نے اپنے بازو باندھ لیے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شہزام نے پہلے ہی کھانے کا ڈبہ کھول لیا۔ یہ 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلے حصے میں ڈیپ فرائیڈ جھینگے اور سبزیاں تھیں، دوسرے حصے میں مرغی کا سوپ، تیسرے حصے میں چھلے ہوئے پھل اور چوتھے حصے میں چاولوں سے مرد اور عورت کے پورٹریٹ بنے ہوئے تھے۔ ناک اور بالوں کے لیے بھنے ہوئے تل استعمال کیے گئے تھے، ساتھ میں انڈے، گاجر اور مکئی رکھی ہوئی تھی۔ یہ تخلیقی کام پورے نمبر لینے کے لائق تھا۔ بیب، یہ تم ہو اور یہ میں ہوں، شہزام نے لنچ باکس میں موجود پورٹریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صبرین کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، یہ سب تم نے کسی شیف سے بنوایا ہے نا؟ نہیں، میں نے صبح گھر پر رہ کر یہ کھانا تمہارے لیے بنایا ہے، شہزام نے جواب دیا۔
میلبرن میں تم مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب میری باری ہے کہ میں تمہیں مناؤں۔ صبرین نے طنزیہ کہا۔ شہزام سوری، واقعی تم عورتوں کو خوش کرنے میں ماہر ہو، لگتا ہے کہ میرا کو پانے کے لیے بھی تم نے کافی محنت کی ہوگی۔ چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے آج تک صرف تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ شہزام نے اس کی طرف کانٹا بڑھایا۔ کھانا کھاؤ۔ میں نہیں کھاؤں گی، صبرین غصے میں بولی۔ وہ کیوں کھائے جب شہزام کہے؟ صبی، تم غیر منطقی ہو رہی ہو، کیا تمہارا کوئی سابقہ منگیتر نہیں تھا؟ ٹھیک ہے تو میں کسی ایسے لڑکے کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں جو عزت جیسا دکھتا ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ صبرین نے اوپر دیکھا اور یقیناً شہزام کی آنکھوں میں عدم اطمینان نظر آیا۔ وہ ہنس پڑی۔ دیکھا، تم نے خود کو کبھی میری جگہ رکھ کر سوچا ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دو، شہزام نے مخلص انداز میں معافی مانگی۔ ہیرا والے معاملے میں میری غلطی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہزام، ہمارے درمیان اب کوئی آئندہ نہیں ہے، صبرین نے اصرار کیا۔ فضول باتیں نہ کرو۔ شہزام آرام سے دفتر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صبرین نے اسے غصے سے گھورا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہزام اتنا بے شرم ہو سکتا ہے۔ اچھا بچہ بنو، چلو شاباش۔ شہزام میز کی سطح پر انگلیاں بجانے لگا اور اچانک بولا، کیا تمہاری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں، پھر تم یہ کیوں نہیں دیکھ سکتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ شہزام نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔ او خدا، وہ اس کی نقل کر رہا تھا اور چیزیں باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، لیکن شہزام نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ کچھ مت کہو۔ اس شخص نے ہلکی سی آہ بھری۔ اگر تم کچھ نہیں بول رہی ہو، میرا سارا دماغ تمہاری آوازوں سے بھرا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ وہ کیا کرے، سیدھا مر جائے؟ صبرین نے اپنا گلاس اٹھایا اور پانی کے چند گھونٹ پیے تاکہ اس کی باتیں ہضم ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، بس کرو اور کچھ مت کہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ شہزام نے فرما برداری شکل بنائی۔ اس کی یہ حرکت صبرین کو دیوانگی کے قریب لے جا رہی تھی۔ اسے سنجیدگی سے شک ہونے لگا کہ شہزام کے اندر کئی شخصیات موجود ہیں۔ اسے اچانک شہزام کا پرانا اور مغرور سرد انداز یاد آنے لگا۔ او خدا، شاید واقعی اسے تکلیف برداشت کرنے کا شوق تھا۔ وہ شہزام کا کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے کانٹا اٹھایا اور کھانا کھانے لگی۔ یہ زیادہ مزیدار نہیں تھا، لیکن کھانے کا ذائقہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ شہزام نے اپنی تھوڑی اپنے ہاتھوں پر ٹکاتے ہوئے کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ تمہیں ماضی میں میرے لیے کھانا بنانے میں مزہ کیوں آتا تھا۔ جس شخص کو میں پسند کرتا ہوں اسے میرا بنایا کھانا کھاتے دیکھنا واقعی اچھا لگتا ہے۔ صبرین کو بے حد کوفت ہوئی۔ اس نے کب کھانا بنانے میں مزہ لیا؟ شروع میں تو وہ صرف اسے خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی تھی، بعد میں کیا وہی زبردستی نہیں کرتا تھا؟ وہ زبردستی اس سے کھانا بنواتا۔ کیا اسے کوئی سمجھ بھی تھی؟ اپنا فون دو، میں اپنی بلاک لسٹ سے خود کو ہٹاتا ہوں۔ شہزام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں تو پھر میں خود چھین لوں گا۔ شہزام کھڑا ہو گیا۔ اس کی بلند قامت شخصیت ایک بار پھر دبنگ لگ رہی تھی۔ صبرین نے دانت پیسے اور اپنا فون اس کی طرف پھینک دیا۔ شہزام نے اسکرین پر چند بار ٹیپ کیا اور خود کو اس کی بلاک لسٹ اور واٹس ایپ سے ہٹا دیا۔ فون اسے واپس دینے کے بعد اس نے اپنا فون نکالا اور اس پر بھی کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد صبرین کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ شاہ سب یورس نے آپ کو پیغام بھیجا۔ شاہ سب یورس۔ صبرین کو حیرت کے مارے ہچکی آئی۔ تمہیں میسج ملا؟ یہ میرا نیا واٹس ایپ نیم ہے۔ شہزام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا چال چل رہے ہو؟ صبرین کنفیوژن میں پڑ گئی۔ میں تمہیں کاپی کر رہا ہوں۔ صبرین کو یاد آیا کہ جب وہ ماضی میں اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے اپنا واٹس ایپ نام شہرین رکھا تھا۔ تب وہ پرسکون تھی، لیکن اب یاد کر کے اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا وہ تب پاگل ہو گئی تھی؟
میری اباؤٹ سیکشن دیکھو، شہزام نے اسے یاد دلایا۔ صبری نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کہا، اگر ہمیشہ کے لیے تم سے محبت کرنا عمر قید ہے تو میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ شہزام نے سر جھکا کر گلا صاف کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ بطور وکیل یہ سب سے زیادہ رومانوی اقرار تھا جو وہ سوچ سکتا تھا۔ صبری نے اس کا ماتھا چھوا۔ کیا کر رہی ہو؟ چیک کر رہی ہوں کہ کہیں تمہیں بخار تو نہیں۔ شہزام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بس کرو، میں نے یہ سب سوچنے میں پوری رات لگا دی۔ میرے جیسا شخص 1 منٹ میں $1,00,000 کما سکتا ہے۔ صبرین دل میں تنزیہ ہنسی ہنسی۔ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے اس کے لیے اربوں ڈالر قربان کر دیے؟ چھوڑو، آخر کار تم میری بیوی ہو۔ شہزام نے کھانے کا ڈبہ سمیٹ لیا۔ آج رات جلدی گھر آ جانا، میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا۔ شکریہ، لیکن ضرورت نہیں، میں نے رانیہ کے ساتھ اسپا جانے کا وقت طے کیا ہے۔ شہزام نے ماتھے پر بل ڈالے اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ صبرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے دوبارہ اس کے ساتھ گھومنے سے روکنا چاہتے ہو اور اس کے بارے میں کچھ برا کہنا چاہتے ہو۔ معاف کرنا، لیکن اب وہ میری دوست ہے۔ میرے لیے وہ ایماندار، فراخ دل، مہربان اور بے شمار خوبیوں کی مالک ہے۔ شہزام کا دل چاہا کہ صبرین کا سر کھول کر جھنجھوڑ دے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں برین واش کر دیا ہے۔ وہ عورت اتنی سیدھی سادی نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنا برین واش ہونے دے رہی ہوں۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ صبرین نے مبہم سی مسکراہٹ دی۔ کیا تم اپنے اچھے بھائیوں کو پھر سے میرا مذاق اڑانے کے لیے بھیجو گے؟ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہزام نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، پچھلی بار میں نے صرف ہیرا سے یہ کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ تمہارے اچھے بھائی زارون اتنے بےتاب تھے کہ میری کمپنی آ کر مجھے ڈانٹنے لگے۔ صبرین نے بازو باندھ لیے اور طنزیہ انداز میں کہا، اب جب کہ میں رانیہ کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، وہ شاید تمہیں طلاق کا مشورہ دیں گے۔ شہزام کی نظروں میں اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بھائی مجھے پاگل کہہ کر ڈانٹیں۔ شاید یہ بھی سوچیں کہ میں ایک بوجھ ہوں اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے محبت کی۔ مجھے خوش ہونا چاہیے۔ صبرین نے اپنے کاغذات پلٹتے ہوئے کہا۔ شہزام کے ماتھے پر اتنے بل تھے کہ وہ ان سے مچھر بھی مار سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تنویر کے خیالات کیا ہیں، لیکن زارون واقعی وہی تھا جو صبرین سمجھتی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ صبرین نے سر اٹھایا۔ اس نے شہزام کو دیکھا کہ وہ اپنا فون نکال رہا ہے اور زارون کا نمبر ملا رہا ہے۔ اس نے کال اسپیکر پر بھی ڈال دی۔ کال جڑتے ہی زارون کی آواز آئی، شہزام، میں تمہیں کال کرنے ہی والا تھا۔ کیا صبرین نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کر لیا ہے؟ تمہارا نام شاہسب یورس اتنا عجیب ہے کہ میں نے کل رات کا کھایا ہوا کھانا الٹ دیا۔ اس کا اس سے کیا تعلق تھا؟ سارا الزام اس پر کیوں لگایا جا رہا تھا؟ اس نے غصے سے شہزام کو گھورا، لیکن جب اس نے شہزام کا خوبصورت چہرہ غصے سے تناؤ میں دیکھا تو اسے بے ساختہ طور پر ہنسی آئی۔ میرے اکاؤنٹ کو کسی نے ہیک نہیں کیا، میں نے خود بدلا ہے۔ شہزام کا دل چاہا کہ زارون کو مار ہی دے۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ، کیا تم پہلے ایسے کارپوریشن گئے تھے اور صبرین کو تنگ کیا تھا؟ اس عورت نے میری شکایت لگائی۔ وہ کیا کبھی خاموش نہیں ہو سکتی؟ شہزام کی نظروں میں مزید سرموری آ گئی۔ تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے اسے خبردار کیا تھا کہ ہیرا کو تنگ کرنا بند کرے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ ناقابل شکست ہے کیونکہ وہ مسز شہزام بن گئی ہے۔ زارون شاہ، شہزام نے اپنے دانت پیستے ہوئے لفظ بلفظ کہا، صبرین اور میرے درمیان جو بھی لڑائی ہو وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تمہیں اس میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر تمہیں واقعی ہیرا کی اتنی فکر ہے تو تم اسے لے جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو جیسے چاہو۔
شہزام، یہ دوسرا موقع ہے جب تم اس عورت کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ زارون بھی غصے میں تھا۔ ہیرا میرا کی بہن ہے، میرا اب یہاں نہیں ہے، میں یہ سب اس کے خاندان کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا تھا، اسی لیے میں نے بار بار میرا کی خاطر اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ ان تمام سالوں میں کاشان نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ 4 سال پہلے وہ کسی کی موت کا سبب بنا، تمام ثبوت اسی کے خلاف تھے، پھر بھی میں نے پورے آسٹریلیا کی تنقید کو برداشت کیا اور اس کے لیے مقدمہ لڑا۔ اس کیس کے بعد میں نے اپنے پیشے سے نفرت کرنا شروع کر دی اور وکیلوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان سالوں میں میں نے ہیو کو برداشت کیا کہ وہ مجھے نشانہ بنائے، اور تم یہ بات جانتے ہو۔ زارون خاموش تھا۔ شہزام نے صبرین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے 4 سال تک کاشان کی حمایت کی اور یہاں تک کہ شیرازی فیملی کو سبق سکھایا، لیکن اس سب نے میری شادی میں مسائل پیدا کیے۔ لوگوں کو آخرکار آگے دیکھنا ہوتا ہے۔ میں میرا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھا نہیں رہ سکتا۔ یہ صبرین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ زارون نے ناپسندیدگی سے اپنے دانت پیسے۔ اچھا، تو یہ وہی محبت ہے جو تم نے میرا کو دی تھی؟ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی مر چکی ہے، شاید تم اسے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ زارون کو جھٹکا لگا تو شہزام جانتا تھا۔ اور اگر تم اب بھی میرے اچھے دوست اور بھائی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ تم مستقبل میں میری بیوی کے ساتھ زیادہ عزت سے پیش آؤ گے۔ شہزام نے کال ختم کر دی اور سیدھا صبرین کی طرف دیکھا جو ششتر بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ الجھ گیا تھا۔ اس نے پہلے بھی سنا تھا کہ شہزام آسٹریلیا کا سب سے بڑا وکیل تھا، لیکن ایک دن اچانک اس نے اپنے پیشے کو چھوڑ دیا۔ یہ سب کاشان کی وجہ سے تھا۔ یہی نہیں، زارون کو میرا پسند تھی۔ یہ کس قسم کا گھٹیا موڑ تھا؟ سبی، میں تمہارے لیے ماضی کو چھوڑ دوں گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، خود کو جیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ صبرین کا دماغ ایک لمحے کے لیے پھٹک گیا، لیکن وہ جلدی اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ شہزام اٹھا۔ تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ صبرین کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، لیکن وہ دستاویزات پر ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکی۔ ایسے کارپوریشن سے نکلنے کے بعد شہزام اسپتال گیا تاکہ ڈرپ لگوا سکے۔ اس کی بیماری کی حالت غیر مستحکم تھی، اس لیے وہ صرف دوائی ہی لے سکتا تھا۔ جیسے ہی انجیکشن دیا گیا، الینا غصے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزام، تم نے واقعی قانونی شعبے کو بٹ کارپوریشن سے 80 ارب ڈالر مانگنے کا کہا۔ کیا تم انہیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم پیسے کے لیے پاگل ہو گئے ہو۔ الینا کے پیچھے آفتاب رضا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میں تمہاری ماں کے ساتھ ہوں۔ یہ معمول کی بات ہے کہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں، لیکن بٹ فیملی بے قصور ہے۔ شہزام، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بٹ کارپوریشن کو بخش دو۔ آفتاب، اس سے التجا مت کرو۔ جس آدمی سے وہ محبت کرتی تھی اسے اتنا بے بس دیکھ کر الینا کا دل ٹوٹ گیا۔ شہزام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے کہا، انکل آفتاب، کیا آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو خود کو قابل رحم ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی آدمی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کافی مزاحیہ ہے۔ آفتاب رضا کے نفیس چہرے پر کھچاؤ آ گیا۔ الینا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ آفتاب ہمیشہ تمہارے حق میں بولنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ حال ہی میں تمہارے بارے میں تھوڑا نرم دل ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیادہ سوچ لیا تھا۔ تم تو بس ایک سرد دل، سنگ دل اور بے رحم انسان ہو۔ شہزام نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ میں بے رحم کیسے ہوں؟ 80 ارب ڈالر تو درحقیقت وہ منافع ہے جو پچھلے سالوں میں بٹ کارپوریشن کے ساتھ ہمارے مشترکہ منصوبوں سے سوری کارپوریشن کا حق بنتا ہے۔ میرے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پر یہ سب صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ رقم ہمیں نہیں دی۔ میں سوری کارپوریشن کا پیسہ واپس مانگ رہا ہوں اور اس کے بدلے مجھے ڈانٹا جا رہا ہے۔ موم، میں یہ سب سوری کارپوریشن کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔
سوری کارپوریشن کو ایسے فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ اور سوری خاندان شروع سے ہی رشتہ دار ہیں۔ یہ تمام منصوبے میرے فیصلے تھے۔ جب میں بٹ فیملی کو سہارا دینا چاہتی تھی، تمہارے نانا بھی اس بات سے واقف ہیں۔ تو پھر آپ میرے نانا کے پاس جا سکتی ہیں، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ شہزام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علینا کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ تمہارے نانا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ اتنی بے رحمی سے کام نہ لو، ورنہ مجھ سے رعایت کی توقع مت رکھنا۔ مجھے آپ کے ان الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں آیا، لیکن شہزام نے اچانک ایک ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور دیوار پر موجود بڑی اسکرین کو آن کر دیا۔ سوری کارپوریشن کے چند بڑے شیئر ہولڈرز کے چہرے واضح طور پر اسکرین پر نمودار ہو گئے۔ معاف کیجیے گا مام، میں شیئر ہولڈرز کے ساتھ ویڈیو کال پر تھا۔ انہوں نے آپ کے تمام الفاظ سن لیے ہیں۔ ڈائریکٹر کینیڈی، جو شیئر ہولڈرز میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، بولے۔ وائس ڈائریکٹر سوری، اگر ہم یہ $80 ارب واپس لے لیں تو ہم سب میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک کو چند سو ملین ملیں گے۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ امیر ہیں اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں۔ آپ یہ رقم مسترد کر سکتی ہیں اور ہمیں دے سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر رضوان بھاٹیا طنزیہ لہجے میں بولے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بٹ فیملی آپ کے شوہر کا خاندان ہے، اس لیے ہم نے سوری کارپوریشن کے ان معاملات پر آنکھیں بند کر لیں جو اس وقت پیش آئے، لیکن ہمیں کبھی معلوم نہیں تھا کہ بٹ فیملی نے $80 ارب لے لیے ہیں۔ یہ تو بالکل ناقابل یقین بات ہے، ڈائریکٹر صفدر رحمان نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا بیٹا دہائیوں تک پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ میں ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ اگر اس نے کبھی اپنے لیے کچھ فوائد لیے بھی ہوں تو وہ صرف $400 سے $500 ملین ہوں گے، اور آپ نے بغیر کسی وجہ کے بٹ فیملی کو $80 ارب دے دیے۔ آپ ہمیشہ باہر والوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ ڈائریکٹر کینیڈی نے کہا۔ آپ کے بیٹے ریحام نے کچھ عرصہ پہلے ہی بٹ فیملی کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ کیا تھا۔ اور انہیں 5% منافع دے دیا۔ خوش قسمتی سے بڑے صاحب شہزام سوری نے اس معاہدے کو ختم کر دیا، ورنہ بٹ فیملی ہزاروں ارب ڈالر مزید کما لیتی۔ ڈائریکٹر صفدر رحمان نے کہا۔ ہمیں ایک ایسی وائس ڈائریکٹر کی ضرورت نہیں جو ہمیشہ بٹ فیملی کا ساتھ دیتی ہو۔ علینا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ علینا نے دہائیوں تک سوری کارپوریشن کو سنبھالا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ ان شیئر ہولڈرز نے اس پر تنقید کی۔ جناب، میں مانتی ہوں کہ میں نے پہلے بٹ کارپوریشن کی مدد کی تھی، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے $80 ارب لیے ہوں۔ یہ سب شہزام نے بنایا ہے۔ ڈائریکٹر کینیڈی مسکرائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ الزامات بغیر کسی وجہ کے لگائے گئے ہیں۔ بٹ فیملی غالباً بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ شاید وہ آپ کو بھی اندھیرے میں رکھ رہے ہوں۔ ایسا ممکن نہیں، علینا نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ شہزام نے اسکرین کی طرف سر اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے شیئر ہولڈرز، میں اپنی موم سے اس معاملے پر مناسب بات کروں گا۔ شکریہ بڑے صاحب۔ شہزام سر، ویڈیو کال ختم ہو گئی۔ آفتاب رضا نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، شہزام تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ اب وہ دوسرے لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ شہزام مسکرایا۔ انکل، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کچھ یوں کہتا، مائی ڈیئر، تاکہ تمہیں مشکل نہ ہو، ہم $80 ارب سوری کارپوریشن کو واپس دے دیتے ہیں۔ آفتاب کا چہرہ تاریک ہو گیا، یہاں تک کہ وہ تقریباً سیاہ لگنے لگا۔ $80 ارب 70 یا $80,000 کی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی رقم دینا آسان نہیں تھا۔ مائی ڈیئر، ٹھیک ہے، وہ تمہیں مشکل میں ڈال رہا ہے، میں سمجھتی ہوں۔ علینا نے آفتاب کو کھینچتے ہوئے کہا، چلو۔ دروازے پر علینا نے مڑ کر ٹھنڈے لہجے میں کہا، شہزام، آج جو تھپڑ تم نے مجھے دیا ہے میں اسے یاد رکھوں گی۔ آج کے بعد مجھے ماں مت کہنا، ہم ایک دوسرے سے کسی رشتے میں نہیں ہیں۔ آدھا منٹ کے بعد ہاتھی نے دروازہ بند کیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے آہ بھری، میڈم علینا کو آفتاب نے واقعی برین واش کر دیا ہے۔
کوئی بات نہیں، وہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکے گا۔ شہزام کی نظریں دھیمی تھیں۔ پارکنگ لاٹ میں آفتاب پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں سے سر کو سہارا دیے بیٹھا تھا اور خاموش تھا۔ الینا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے تذبذب کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کارڈ نکالا اور آفتاب کو دیتے ہوئے کہا، اس میں $60 ارب ہیں، تم یہ بٹ کارپوریشن کے کیش فلو کو بہتر کرنے کے لیے لے سکتے ہو۔ مائی ڈیئر، آفتاب نے افسوس اور دکھ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، میں یہ نہیں لے سکتا۔ بے وقوف مت بنو۔ اگر بٹ خاندان شہزام کے ساتھ کورٹ جانا چاہتا ہے تو جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ قانون کا ماہر ہے، کوئی بھی اسے چکر نہیں دے سکتا۔ الینا نے کارڈ اس کے ہاتھ میں دبا دیا۔ میں بھی ایک کمپنی چلاتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک لسٹڈ کمپنی کا کیش فلو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ جب بٹ خاندان کے پاس اتنی رقم ہوگی تو مجھے پیسے واپس کر دینا۔ شکریہ۔ آفتاب نے اسے گلے لگا لیا۔ الینا مسکرائی۔ اسی لمحے مسٹر سوری نے اسے اچانک کال کی۔ کہاں ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، فوراً ولا واپس آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، صرف تم اکیلی۔ الینا حیران ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ لیونگ روم میں آئی۔ بابا، مجھے یہاں واپس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہارے پاس کتنی نقد رقم ہے؟ مسٹر سوری نے اس کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ الینا نے بے ساختہ اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ زیادہ نہیں بچی، زیادہ تر میں نے سرمایہ کاری کی ہے۔ مسٹر سوری آہستہ آہستہ اٹھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے پاس کتنی رقم ہے اور کتنی سرمایہ کاری کی ہے۔ مجھے یہ مت بتانا کہ تم نے یہ پیسے آفتاب کو قرض دیے ہیں۔ الینا نے دانت پیس کر کہا، بابا، شہزام نے بٹ کارپوریشن سے ایک ساتھ $800 ملین مانگے ہیں۔ بٹ خاندان اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے گا؟ تو تم نے واقعی اسے دے دیے؟ مسٹر سوری نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، الینا نے سر ہلایا۔ اس کے بعد مسٹر سوری نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بے وقوف! بابا! الینا اس تھپڑ سے چکرا گئی۔ جب سے وہ چھوٹی تھی، مسٹر سوری نے اس کی تعریف ہی کی تھی، سوائے اس وقت کے جب اس نے آفتاب سے شادی کرنے پر اصرار کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا پہلے تم کافی ہوشیار ہو، مگر اب تمہارے دماغ میں سوراخ کیوں پڑ گئے ہیں؟ مسٹر سوری نے ایک دستاویز اس کے منہ پر پھینکی۔ یہ خود دیکھ لو، یہ میری حالیہ تحقیقات ہیں بٹ خاندان کے بارے میں۔ بٹ کارپوریشن کی مالیت 900 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں زیادہ تر سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن کمپنی کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی کم از کم $100 ارب موجود ہیں۔ الینا اس دستاویز کو دیکھ کر شاک ہو گئی۔ اس کے سسرال والے ہمیشہ اسے بتا رہے تھے کہ بٹ خاندان کو اپنے کیش فلو کو برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سسرال والے اتنے چال باز ہیں، مگر یقیناً یہ آفتاب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کی ساری توجہ موسیقی پر ہے اور وہ اکثر غیر ملکی سفر پر جاتا ہے۔ وہ بٹ کارپوریشن کا بالکل انتظام نہیں سنبھالتا۔ مسٹر سوری نے مایوسی کے ساتھ سر ہلایا۔ اگر تمہارے سسرال والے اتنے ہوشیار ہوتے تو وہ 40 کی عمر میں بھی غریب اور تنگ دست نہ ہوتے۔ بٹ کارپوریشن سالوں سے خاموشی سے چھپ کر بیٹھا ہے اور ایک شخص پردے کے پیچھے سازش کر رہا ہے۔ بابا، آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ شخص آفتاب ہے؟ الینا نے بالکل یقین نہیں کیا۔ میں نے اس کے ساتھ دہائیوں تک ایک ہی کمرے میں وقت گزارا ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ مسٹر سوری نے بے بسی سے کہا، مسز سوری نے بے بسی سے کہا، تمہارے باپ نے اس کی تحقیقات کر لی ہیں۔ ریحام اور رشوت وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے شہزام کی دماغی بیماری کی افواہیں پھیلائیں۔ سوری خاندان میں صرف اتنے ہی لوگ ہیں۔ تمہارے خیال میں اگر یہ وہ نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ الینا شاک ہو گئی۔ وہ شک میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن اگر یہ واقعی آفتاب کا کیا دھرا تھا۔ اور مسٹر سوری نے کہا، تمہیں بٹ اور لاشاری خاندانوں کے درمیان شادی کے بارے میں پتا ہے نا؟ یہ ایک خوشی کا موقع ہونا تھا، مگر جب سے عظیم کا حادثہ ہوا ہے، بٹ اور لاشاری خاندان اب مالیات، لاجسٹکس اور ای کامرس کی صنعتوں میں پیسہ لگا کر ایک دوسرے کے اتحادی بن چکے ہیں۔ انہوں نے سوری کارپوریشن کی ذیلی کمپنیوں کو گھیر لیا ہے اور انہیں تنگ کر رکھا ہے۔ مسٹر سوری نے کہا،
شروع میں شہزام کا بٹ خاندان سے 80 ارب ڈالر کا مطالبہ ان کی سرمایہ کاری کی زنجیر توڑ دیتا اور ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیتا، مگر تم... الینا کرسی پر گم سم سی بیٹھ گئی۔ وہ ہر طرف سے ٹھنڈ سا محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے سوری خاندان کو اب شاید مستقبل میں صرف سوری کارپوریشن الیکٹرانکس ہی پر انحصار کرنا پڑے گا۔ مسٹر سوری نے اسے پھر سے تھپڑ مارنے کی خواہش کی۔ چلی جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ الینا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سوری خاندان کے ولا سے کیسے نکلی۔ اس نے اپنی محنت کی کمائی سے بٹ خاندان کو سوری خاندان کا کاروبار چرا کر دینے میں مدد کی۔ نہیں، اسے پیسے واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ جب الینا نے اپنے حواس واپس پائے تو اس نے فوراً آفتاب کو کال کی۔ آفتاب، کیا تم میرے پیسے یعنی 60 ارب ڈالر مجھے واپس کر سکتے ہو؟ فکر مت کرو، میں نے اپنے بابا سے بٹ خاندان کے معاملے پر بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شہزام کو روکے گا۔ معاف کرنا مائی ڈیئر، میں نے پیسے کیہان کو دے دیے ہیں۔ آفتاب نے بے بسی سے کہا۔ کیہان نے پیسے سوری کارپوریشن کو منتقل کر دیے ہیں۔ الینا کا چہرہ مایوسی سے سفید پڑ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کچھ اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ کوئی بات نہیں مائی ڈیئر، تم شہزام سے پیسے لے لینا، آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے بٹ خاندان کی اتنی مدد کی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ بات پہلے ہوئی ہوتی تو الینا کو یقیناً خوشی ہوتی، لیکن اب اس کے پورے جسم میں سردی سی پھیل گئی تھی۔ آفتاب، جتنا مجھے یاد ہے بٹ خاندان کا کاروبار ان چند سالوں میں بہت اچھا چل رہا ہے۔ کیا اکاؤنٹ میں 80 ارب ڈالر نہیں ہوں گے؟ میرے والدین نے کہا کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ الینا کو کچھ حد تک سکون آیا۔ بٹ خاندان نے شاید آفتاب کو بھی جھوٹ بتایا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ آفتاب اس سے جھوٹ بولے۔ کچھ عورتوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، بھوسا۔ محبت میں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اوپر کی منزل کے دفتر میں جب آفتاب نے کال ختم کی تو اس کا معصوم تاثرات والا چہرہ چھپتی ہوئی تصدیق اور صدموری میں بدل گیا۔ اس نے اپنا فون ایک طرف پھینک دیا۔ کیہان نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، انکل الینا کتنی بے وقوف ہیں۔ مجھے شہزام کو پیسے دینے میں ہچکچاہٹ تھی، مگر اس نے ہمیں 60 ارب ڈالر دے دیے۔ بابا، اگر شہزام کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے اس کی والدہ کے پیسے لے کر سوری کارپوریشن کو واپس کر دیے تو وہ شاید غصے سے مر جائے۔ یہ عورت اب شک کرنے لگی ہے، آفتاب نے پرسکون انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی اب کوئی بھی بٹ خاندان کی ترقی کو نہیں روک سکتا۔ کیہان مسکرا کر بولا، انکل آپ تو زبردست ہیں، آپ نے اکیلے ہی بٹ خاندان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تانیہ سے جلدی شادی کر لو۔ صرف شادی ہی دونوں خاندانوں کو ایک ہی کشتی میں باندھ سکتی ہے۔ میں کروں گا۔ اس کے بعد میں لاشاری کارپوریشن کو آہستہ آہستہ ختم کر لوں گا۔ اس کے بعد بٹ خاندانی آسٹریلیا کی کاروباری دنیا میں سب سے اوپر ہوگا۔ کیہان مزید خوش ہو گیا جب اس نے اس بارے میں سوچا۔ صحیح کہا، شہزام کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ آفتاب نے اپنی آنکھیں تنگ کر لیں۔ اللہ معاف کرے، ہم سے کوئی 5000 لے کے واپس نہ کرے، ہم دوبارہ اس کے اوپر اعتبار نہ کریں، اور میری تو 25 بار مجھے اس بندے کے اوپر شک ہو جائے، اور یہاں 60 ارب ڈالر دے کے بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو چونا لگ گیا ہے، اور میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم سے ہنسی آ رہی، مجھ سے کوئی 5-10 ہزار روپے کا جو ہے نا غبن کر لے تو میں اس کو ساری زندگی معاف نہ کروں۔ چلیں یہیں پہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، ایک اور ایپیسوڈ لگے گی، کیونکہ بڑی بڑی ایپیسوڈ کی وجہ سے موبائل مسئلہ کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈ لگا رہی ہیں، تو 2 ایپیسوڈ لگیں گی۔ آج یہ پہلی ہے، اس کے بعد ایک اور بھی آئے گی۔